الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں، اور فرمایا کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر فرمایا گیا کہ چونکہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ تمام کے تمام مسلمان ایک ہی کام میں لگ جائیں، لیکن اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور نیکی کی دعوت دے، اچھی بات کا حکم کرے اور بری بات سے منع کرے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ مجموعی طور پر تبلیغ دین فرض کفایہ ہے۔ اس کی بہت سی صورتیں ہیں، جیسے مصنفین کا تصنیف کرنا، مقررین کا تقریر کرنا، مبلغین کا بیان کرنا، انفرادی طور پر لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا وغیرہ۔ تو یہ سب کام تبلیغ دین کے زمرے میں آتے ہیں، اور بقدر اخلاص ہر ایک کو اس کی فضیلت ملتی ہے۔ تبلیغ قولی بھی ہوتی ہے اور عملی طور پر بھی فعلی جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہوتی ہے، اور بسا اوقات عملی تبلیغ جو ہے وہ قولی تبلیغ سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ تو یاد رہے کہ جہاں کوئی شخص کسی برائی کو روکنے پر قادر ہو، وہاں اس پر برائی کو روکنا فرض عین ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان کے ذریعے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل کے اندر اس کو برا جانے، اور فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو تبلیغ کے حوالے سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے دست اقدس میں میری جان ہے، تم یا تو ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے، پھر تم اس سے دعا مانگو گے مگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اسی حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا اللہ تعالیٰ تم پر تم ہی میں سے برے لوگ جو ہوں گے ان کو مسلط کر دے گا۔ پھر فرمایا کہ تمہارے نیک لوگ بھی دعا کریں گے تو ان کی کوئی دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مقام پر کھڑے ہو کر حق بات کہہ سکتا ہے تو اس کے لیے درست نہیں کہ حق بات نہ کہے، کیونکہ حق بات کہنا نہ تو اس کی موت کو مقدم کر سکتا ہے اور نہ اسے رزق سے محروم کر سکتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا یہ بہترین جہاد ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں نیک کام کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے حوالے سے مجموعی طور پر جو صورتحال ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے کہ حکام اپنی رعایا کے اعمال سے صرف نظر کیے ہوئے ہیں، عدل و انصاف کرنے اور مجرموں کو سزا دینے کے منصب پر فائز حضرات عدل و انصاف کی دھجیاں اڑانے اور مجرموں کی پشت پناہی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ والدین اپنی اولاد، اساتذہ اپنے شاگردوں اور افسر اپنے نوکروں کے برے اعمال سے چشم پوشی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو، بھائی بہن اور عزیز رشتہ دار ایک دوسرے کو نیک کاموں کی ترغیب نہ تو دیتے ہیں، نہ قدرت کے باوجود انہیں برے افعال سے روکتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی اسی روش کا نتیجہ ہے کہ آج مسلم قوم دنیا بھر میں جس ذلت اور رسوائی کا شکار ہے، اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، اور اسی وجہ سے رفتہ رفتہ یہ قوم تباہی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا کہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا یہ اتنا عظیم فریضہ ہے
کہ ایک اور مقام پر خالق کائنات نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا کہ اس امت کو بہترین امت قرار دیا گیا، اس وجہ سے فرمایا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات جس منصب پر بھی کوئی بندہ ہے اسے اپنے منصب کو نبھاتے ہوئے یہ جو تبلیغ کا فریضہ ہے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔